نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں۔ ہمارا رواں رواں اللہ تعالیٰ کے احسانات میں جھگڑا ہوا ہے۔ اتنے احسانات کہ ان کا شمار ممکن نہیں۔ اس رب نے ہمیں دیکھنے کے لیے یہ آنکھیں عطا کی، سننے کے لیے یہ کان عطا فرمائے، سوچنے کے لیے یہ دل اور یہ دماغ دیے۔ کیوں دیے؟ تاکہ انسان ان نعمتوں کے استعمال سے کائنات پر غور و فکر کر کے اپنے خالق و مالک کو پہچانے، اور جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا اس مقصد کی بجا آوری میں لگ جائے۔ اسی لیے اقبال نے کہا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے گور و بیاں۔ سامعین کرام، اسلام کمزور بے سہارا افراد کی مدد پر بہت زور دیتا ہے۔ قرآن و سنت نے واضح الفاظ میں اعلان کیا کہ یہ معاشرے کے خوشحال طبقے کی ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے کے محروم طبقے کی دیکھ بھال کرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے بہترین افراد کی نشاندہی ان الفاظ میں کی کہ خیر الناس من ینفع الناس، جس کا ترجمہ ہے کہ لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین انسان بننے کا معیار مقرر فرما دیا ہے کہ اس کا وجود، انسان کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو، اور دوسروں کو دکھ میں درد میں شریک ہو، اور ان کی خیر خواہی کے لیے ہر وقت کوشاں رہے۔ دوسروں کو نفع پہنچانا اسلامی روح اور ایمان کا تقاضا ہے۔ ایک سچے مسلمان کی نشانی ہے کہ وہ ایسے کام کرے کہ جس سے عام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے۔ مثلا رفاہی اداروں کا قیام، ہاسپٹلز، شفا خانوں کا قیام، تعلیمی اداروں کا قیام، کنوؤں کی کھدائی، ہینڈ پمپ اور واٹر فلٹریشن پلانٹ کی تعمیر وغیرہ۔ سامعین کرام، یہ سارے کام ایسے ہیں کہ جن سے اللہ کی مخلوق فیضیاب ہوگی، اور یہ انسان کے لیے صدقہ جاریہ بن جایا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی 40 سالہ زندگی لوگوں کی خدمت میں گزری۔ جب پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور آپ سخت پریشانی کی حالت میں پسینے میں شرابور گھر میں داخل ہوئے تو فرمایا کہ زملونی زملونی، مجھے کچھ اڑا دو، مجھے کچھ اڑا دو، مجھے اپنے بارے میں ڈر ہے۔ تو آپ کی شریک حیات، آپ کی جلوتوں اور خلوتوں کی رازدان نے کچھ اس طرح تسلی دی کہ بھلا اللہ آپ کو کیسے ضائع کر سکتا ہے۔ آپ تو سچ بولتے ہیں، آپ وہ ہیں جو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ تو وہ ہیں جو امانتیں ادا کرتے ہیں، آپ وہ ہیں جو لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ وہ ہیں جو مساکین کے کام آتے ہیں، آپ تو وہ ہیں جو مجبوروں اور بے کسوں کو سہارا دیتے ہیں، مہمانوں کی تواضع کرتے ہیں، مصیبت زدہ اور پریشان حالوں کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو ضرور کامیاب کرے گا۔ اور ایک اور حدیث شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اس میں وہ شخص اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے کہ جو اس کے اس کنبے کو زیادہ نفع پہنچائے۔ الطاف حسین حالی کہتے ہیں اسی حدیث کو شعر کی زبانی کہ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا، یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ مخلوق ساری ہے کنبہ خدا کا۔ اللہ نے مخلوق کی خدمت کو خالق کی خدمت سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ کے بندوں کی مدد کرنا اللہ کی مدد کرنا ہے۔ اگر ہمارے سامنے اللہ کے کسی بندے نے ہاتھ پھیلایا اور ہم نے اس ہاتھ کو خالی لوٹا دیا تو گویا ہم نے اللہ کے ہاتھ کو خالی لوٹا دیا۔ ہمارے پاس کوئی مریض آیا اور وہ مدد کا محتاج ہو اور ہم نے اس کی مدد نہ کی تو گویا کہ ہم نے اللہ کی مدد سے انکار کر دیا۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوش رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے بندوں کو خوش رکھا جائے، انہیں آرام اور راحت پہنچائی جائے۔ آسمان والا اپنی رحمتیں اس وقت نازل فرماتا ہے کہ جب زمین والوں سے رحمت اور شفقت کا سلوک کیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل قیامت کے دن فرمائے گا کہ اے ابن آدم، میں بھوکا تھا، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ تو بندہ رب سے کہے گا کہ یا اللہ، تو رب العالمین تھا، تو کب بیمار تھا، میں تیری کیسی عیادت کرتا؟ تو رب اس سے کہے گا، اللہ اس سے کہے گا کہ تجھے معلوم نہیں تھا کہ میرا ایک فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو
اس کی عیادت کرتا تو وہاں تو مجھے پاتا۔ پھر وہ رب اس سے کہے گا اے ابن آدم میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا لیکن تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، اور وہ کہے گا اے پروردگار میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا حالانکہ تو رب العالمین ہے۔ تو اللہ فرمائے گا کیا تجھے نہیں معلوم کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا لیکن تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا؟ کیا تو نہیں جانتا تھا کہ اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو تو مجھے وہاں پاتا؟ اسی طرح رب پھر فرمائے گا کہ اے ابن آدم میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا اور تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ پھر وہی بات کہے گا اے پروردگار تو تو رب العالمین ہے، تجھے کہاں پیاس لگتی ہے؟ تو اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر تو اسے پانی پلا دیتا تو تو مجھے وہاں پاتا۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ سامعین کرام آخر میں چوٹی کی خدمت خلق کا ذکر کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور وہ چوٹی کی خدمت ہے ایک اسلامی ریاست کا قیام، ایک اسلامی نظام کے نفاذ کا قیام، کہ جس کے لیے ہمارے کرنے کا جو کام ہو سکتا ہے وہ ہے اسلامی نظام کے نفاذ کی جد و جہد کرنے والے باکردار گروہوں اور لوگوں کے ساتھ دامے درمے سخنے ہم تعاون کریں تاکہ رفاہی ادارے، شفا خانے، تعلیمی ادارے، کنویں اور دیگر خدمت خلق کے کام ریاست کے تحت قائم ہو سکیں، اور ان کے قیام کے لیے علیحدہ علیحدہ مالی اپیلوں کی ضرورت پیش نہ آئے، بلکہ اسی طرح اور ہو جائے وہ وقت واپس آ جائے جیسے کہ خلفائے راشدین کا وقت تھا اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔